لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو اسی لڑائی کو لے کر جب عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کریں تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو اعلی کار اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں یہ سارے فتوے دے رہے تھے. کوئی آیتیں سنا رہا تھا, کوئی غزوات کے حوالے دے رہا تھا, کوئی جو ہے وہ کہہ رہا تھا عمران خان طالبان خان ہے, وہ پاکستان کا دشمن اور غدار ڈکلیئر کر رہا تھا, کوئی یہ کہہ رہا تھا افغانستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور ہمارا دشمن ملک ہے, اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے ہم کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے. یہ بات بار بار کی جا رہی تھی کہ یہ سہولت کار دہشت گردوں کے ہم ان کے لیے گنجائش نہیں چھوڑیں گے, یہ کہا جا رہا تھا. اور اب انہی سے جا کر جن کو دہشت گرد کہا گیا, جن کو دشمن کہا گیا, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی پڑی. دیکھیں جب عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ چلی نا, علیمہ خانم وغیرہ گئے اور انہوں نے عدالت کے اندر عمران خان کو یہ بتایا. ملاقاتیں تو عمران خان کی ہوتی نہیں ہے, عدالت میں کیس چلتا ہے, اسی بہانے ملاقات ہوتی ہے. تو وہاں جب عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ اتنے فوجی افسران اور جوان شہید ہو گئے تو عمران خان صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے, اور انہوں نے ایک مرتبہ نہیں لگ بھگ 10 مرتبہ عمران خان صاحب نے یہ بات دہرائی کہ افغانستان سے رابطہ کرو, افغانستان سے بات کرو, افغانستان سے رابطہ کرو. وہ آدمی اس علاقے کے ڈائنامکس کو جانتا ہے, اسے پتا ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے, اس کو آئیڈیا ہے کہ اس لڑائی کو روکنا ہے. تو اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قبائلیوں کو انوالو کریں, آپ افغانستان کی حکومت سے بات کریں, مقامی حکومت کو اپنے اعتماد میں لیں اور پھر مل کر دہشت گردی کو ختم کریں. اگر آپ یک طرفہ لڑائی لڑتے رہیں گے تو پھر آپ 20 سال اور لڑ دیں. اس سے پہلے بھی آپ 20 سال سے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں, 20-25 سال ہو گئے آپ کو, آپ 25 سال اور لڑ دیں. آپ نے 14,000 چھوٹے آپریشنز کیے ہیں, آپ نے درجنوں جو ہے بڑے آپریشنز آپ نے کیے ہیں, بہت بڑی تعداد میں. ابھی تک امن نہیں آ سکا. امن لانے کا ایک ہی طریقہ ہے جب پورا خطہ امن کے لیے تل جائے گا, اور وہ افغانستان کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو عمران خان کو جو لوگ تانے دیتے تھے اب وہی کام کر رہے ہیں اور وہ پہنچے ہیں. اور دیکھیں یہ کیوں انہیں کرنا پڑا. پہلے تو یہ لڑائی کو بڑھانا چاہ رہے تھے, لڑائی کو بڑھاوا دے رہے تھے. لڑائی کو بڑھاوا دینے کا مقصد یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ متوجہ ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم بتائیں گے دیکھو آپ کو چاہیے تھا بگرام ایئر بیس, تو دیکھیں ہم نے آپ کے لیے کتنی قربانی دی ہے, کتنا زور لگایا, ہم آپ کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم افغانیوں کو مار رہے ہیں, ہم حملے کر رہے ہیں, ہم نے تو کام شروع بھی کر دیا ہے. ٹرمپ صاحب آپ یہ دیکھیں, تو ٹرمپ نے توجہ نہیں دی ان کی طرف. ٹرمپ اپنے پنگوں میں پھنسا ہوا ہے, وہاں پہ امریکہ میں جو چل رہا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. لیکن ٹرمپ نے جب زیادہ توجہ نہیں دی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ امریکہ میں بڑے کام ہیں جن میں پھنسا ہوا ہوں, تو افغانستان اور پاکستان کو بعد میں دیکھوں گا, تو پاکستان کو احساس ہوا کہ جناب یہ تو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا.